جنٹلمین بسم اللہ کا دوسرا باب جو انٹر سروسز سلیکشن بورڈ کے بارے میں ہے، اسے مختصراً ISSB کہا جاتا ہے۔ یہ باب پڑھنے سے پہلے میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ یہ باب تو ہم نے اس وقت لکھا جب بطور امیدوار ہم وہاں گئے تھے، اور جو یادوں کے جھولی میں محفوظ تھا اس کو ہم نے لکھ دیا۔ لیکن اس کے بعد پاک فوج میں 30 برس گزارنے کے بعد جب ہم ریٹائر ہوئے تو اتفاق کی بات کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد ہمیں ISSB جانے کا موقع ملا۔ وہاں سارے افسر ہمیں جانتے تھے، ان کے ساتھ کوئی تقریباً 1 مہینہ وہاں رہنے کا موقع ملا، تو ISSB کے بارے میں اور بہت سارے پہلو سامنے آئے۔ تو اس لیے پھر میں نے اس کے بارے میں 3 ابواب اور لکھے، جو ابھی اس کتاب کا جو نیا ایڈیشن 26واں ایڈیشن شائع ہوا ہے وہ 3 ابواب اس میں شامل ہیں۔ لیکن آج ہم وہی پڑھیں گے جو میں نے پہلے لکھا تھا، اور اس کا عنوان ہے بورڈ یاترا۔ ISSB کی کال آنے سے بہت پہلے کی بات ہے۔ ایک دن دوستوں کی محفل برپا تھی، خوش گپیاں جاری تھیں کہ کسی نے ہمارے بارے میں انکشاف فرمایا کہ امیدوار کمیشن ہیں، ابتدائی انٹرویو دے چکے اور اب کوہاڑ جانے کی تیاریوں میں ہیں۔ کیوں، کب، کیسے اور کس لیے قسم کے بہت سے سوالات بیک وقت ہم پر برسے۔ یار لوگوں نے انٹرویو سے لے کر میڈیکل ٹیسٹ تک شرم آگیں تفصیلات مزے لے کر سنی، اور جب تجسس کی بے چینیاں کچھ کم ہوئیں تو ایک برخوردار نے کہ جن سے ملاقات کا شرف پہلی بار حاصل ہو رہا تھا، بڑے وثوق سے یہ فیصلہ صادر فرمایا، آپ نہیں سلیکٹ ہو سکتے جناب وہاں۔ اور حیرت سے ہمارا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا کہ سلیکشن بورڈ کے یہ نوخیز رکن یہاں کہاں ٹپک پڑے، اور قبل از وقت فیصلہ کیوں کر سنا دیا ہے انہوں نے۔ تحقیق پر دریافت ہوا کہ موصوف 2 بار کوہاٹ کا سفر اختیار کر چکے ہیں اور تیسری بار کا یارہ نہیں، اس لیے کہ ISSB میں 2 بار ناکام ہونے والے افراد کمیشن کے لیے مزید درخواست دینے کے اہل نہیں رہتے۔ ہم نے بتیرا سر مارا ان سے یہ دریافت کرنے میں کہ وہ کوئی ایک ایسی علامت بتا دیں جو ہمارے چہرے پر ناکامی کا مظہر بنی ہوئی ہو، لیکن ان کا فیصلہ تو الہامی تھا۔ بڑے اصرار کے بعد انہوں نے پوچھا، سفارش ہے کسی جنرل کی آپ کے پاس؟ نفی میں جواب پا کر بولے، پھر تو بہت مشکل ہے، جنرل سے نیچے تو وہ کسی کی سنتے ہی نہیں۔ ایک بار تو دل ناتواں نے یقین کر لینا چاہا کہ چلو ختم کریں یہ جنجال، کسی جنرل تک رسائی کیوں کر ہوگی، لیکن پھر خیال آیا کہ یہ جو فوج میں چوڑے چکلے سینوں والے جوان اتنے بہت سے افسر ہیں، یہ سب جنرلوں کے بھانجے بتیجے ہیں کیا؟ یہ منہ اور مسور کی دال والی ان کیفیات سے ہمیں کئی بار گزرنا پڑا، لیکن مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، یہاں تک کہ کوہاٹ کے لیے قیامت کا ایک نامہ ہمارے نام آیا۔ ہمارے ہاں عام طور پر دعوت ناموں میں لباس کے بارے میں وضاحت کر دی جاتی ہے۔ سردی ہو یا گرمی، سوٹ پہننا لازمی ٹھہرتا ہے۔ بند کالروں سے کم پر تو کوئی تقریب منعقد ہو ہی نہیں سکتی، لیکن یہ عجیب دعوت نامہ تھا کہ لباس کی مد میں نیکروں اور بنیانوں پر زور دیا گیا تھا۔ ہم نے اسے غور سے پڑھا اور بار بار پڑھا، پھر سر کو کھجاتے ہوئے مطلوبہ اشیاء خرید ڈالیں اور عازم کوہاٹ ہوئے۔ وہاں پہنچنے پر معلوم ہوا کہ تمام تانگے والوں کو ہمارے آنے کی پیشگی اطلاع پہنچائی جا چکی ہے کہ اڈے پر اترتے ہی بغیر ہم سے پوچھ گچھ کیے بہت سے کوچوان ہمارے سوٹ کیس پر لپکے اور ہمیں اپنے اپنے تانگوں میں بیٹھنے کو کہا۔ صورتحال یہ ہوئی کہ ہم ایک تانگے میں بیٹھے ہیں اور سوٹ کیس کسی دوسرے تانگے میں پڑا ہے۔ دونوں کوچوانوں کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ ایک صاحب ہمارے سوٹ کیس سے محروم ہونا نہیں چاہتے تو دوسرے کو ہماری جدائی گوارا نہیں۔ محبت کے ان مناظر سے ہم بہت
متاثر ہوئے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ دیدہ ہو کر دونوں کو گلے لگاتے، ایک تیسرا کوچوان چشم زدن میں دوسرے تانگے سے ہمارا سوٹ کیس اٹھا لایا۔ ہم اس کی طرف لپکے اور اس نے گھوڑے کو سرپٹ دوڑا دیا۔ اس طرح ہمارا تانگے کی سلیکشن کا معاملہ طے ہو گیا۔ بس سٹینڈ سے تانگا ہمیں لے کر ISSB پہنچا تو معلوم ہوا کہ دیر سے پہنچنا تو پابندی وقت کی خلاف ورزی کہلاتا ہی ہے۔ یہاں وقت سے پہلے پہنچنا بھی اسی زمرے میں شامل ہے۔ بورڈ والے امیدواروں کو بتائے گئے وقت پر ہی وصول کرتے ہیں۔ 4 بجنے میں ابھی دیر تھی۔ امیدوار آتے، سامان گیٹ کے پاس رکھواتے، سوالیہ نظروں سے دوسرے امیدواروں کا جائزہ لیتے اور انتظار کی گھڑیاں گننے لگتے۔ بالآخر گیٹ کھلا اور تمام امیدوار اپنا ساز و سامان اٹھائے لٹے ہوئے قافلے کسی صورت ISSB کی عمارت میں داخل ہوئے اور پناہ گزینوں کی طرح برآمدوں میں ڈیرے ڈال دیے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ ایک صاحب کہ اپنی شفقتوں کے ناطے کسی ریلیف کمشنر کے نمائندے معلوم ہوتے تھے، آئے اور بآواز بلند کمروں کی الاٹمنٹ شروع کر دی۔ سامان کمروں میں رکھنے کے بعد ایک ہال میں جمع ہونے کے لیے کہا گیا تھا، جہاں گرم خستہ سموسوں اور چائے سے ہماری تواضع کی گئی۔ چائے کے ساتھ ساتھ حاضری ہوئی اور ہماری تعلیمی اسناد ہم سے چھین لی گئی۔ اسے چھیننا ہی کہیں گے کیونکہ ان کے بدلے کوئی رسید دی گئی، نہ کوئی لکھت پڑھت ہوئی۔ اس دن تعلیمی اسناد رکھ کر دھتکار دیتے تو ہم تو کسی پرائمری اسکول میں ٹیچری کے قابل بھی نہ تھے کہ اس وقت تک ہماری جملہ صلاحیت و قابلیت کاغذ کی انہی اسناد میں پنہاں تھی۔ مگر الحمدللہ کہ اس کی نوبت نہیں آئی۔ فوج نے ہمیں بھی رکھ لیا اور ہماری تعلیمی اسناد بھی، جو پاکستان ملٹری اکیڈمی میں تربیت کی تکمیل پر ہمارے حوالے کی گئی۔ ڈگریوں کی وصولی کے بعد ہر امیدوار کو ایک ایک کر کے کمرے میں بھیجا گیا۔ اس کمرے میں جو داخل ہوتا واپس نہ آتا۔ ہم حیران کہ اس کے اندر کیا کرشمہ سازی پہنا ہے۔ ہماری باری آئی، ابھی کمرے میں داخل ہوئے ہی تھے کہ کسی نے بڑھ کر کوئی چیز ہمارے گلے میں ڈال دی، جیسے پھولوں کے ہار پہناتے ہیں۔ ہم نے نگاہ اٹھائی تو ایک فوٹوگرافر کو منتظر پایا۔ ابھی ہم مسکرانے اور پوز بنانے کی ابتدائی تیاریوں میں مصروف تھے کہ اس نے کھٹ سے ہماری تصویر اتار ڈالی اور شکریہ کہہ کر باہر کا راستہ دکھایا۔ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ باہر آئے تو معلوم ہوا کہ بس آج کی کارروائی اتنی ہی تھی، باقی کل۔ لیکن تصویر، معلوم ہوا کہ راتوں رات تمام امیدواروں کی تصویریں بنا کر ان تمام حضرات کے حوالے کر دی جائیں گی جو آئندہ 3 دنوں میں امیدواروں کا جائزہ لینے والے تھے۔ اور یہ گلے میں ڈالی جانے والی چیز جو ابھی تک ہمارے زیب گلو تھی، کپڑے کی ایپرن ٹائپ کوئی چیز تھی جس پر ہمارا وہ نمبر لکھا تھا جس سے آئندہ 2-3 روز تک ہمیں پکارا جانا تھا۔ واپس کمرے میں آئے تو باقی حضرات کو بستروں پر براجمان کتابوں کے مطالعے میں غرق پایا۔ تھوڑی سی تفتیش کے بعد انکشاف ہوا کہ ISSB کے مرحلوں میں رہنمائی کے لیے بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ ہم نے عاریتاً کسی سے کتاب لی اور الٹ پلٹ کر دیکھا، ذہن منتشر ہو گیا۔ اتنی موٹی کتاب تو ہم اپنی پوری تعلیمی زندگی کے دوران ختم نہیں کر سکے تھے۔ اس ایک رات میں کیا تیر مار لیتے۔ اور پھر ہر بستر کے تکیے کے نیچے سے ایسی اور بہت ساری کتابیں جھانک رہی تھیں۔ اس وقت پڑھنا بھی شروع کرتے تو زیادہ سے زیادہ 2-3 کتابوں کے دیباچے ہی دیکھ پاتے۔ ان کتابوں سے تعارف گویا ہمارے لیے وحشت کا پیام تھا، لہٰذا کروٹیں بدلتے بدلتے ہم سو گئے۔ رات کی کچھ پرچھائیاں بھی باقی تھیں کہ کسی نے بڑے پیار سے ہمیں جگایا۔ آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مؤدب، سرنگوں، پائنتی کھڑا ہے اور صبح ہو جانے کی خبر دے رہا ہے۔ ہم اٹھ بیٹھے تو وہ رخصت ہوا۔ آنکھیں دوبارہ مندنے ہی کو تھیں کہ وہ ایک صاف ستھرے کپ میں بھاپ اڑاتی گرم گرم چائے لایا اور ہماری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، سر بیٹی۔ اتنا مؤدب،
سرنگوں خادم بے اختیار ہو کر اس ویٹر کے گلے میں باہیں ڈال دینے کو جی چاہا۔ اتنے ناز و ادا سے تو ہمیں آج تک کسی نے نہ اٹھایا تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ بہت سے امیدوار آدھے افسر تو چائے کا یہ ایک کپ پی کر ہی بن جاتے ہیں۔ ہم نے اور بہت سے افسروں سے بات کی ہے، اس چائے کا نشہ بھی اور نشوں کی طرح اتر تو جاتا ہے لیکن بھلائے نہیں بھولتا۔ نہا دھو کر حسب ہدایت تمام امیدوار ایک ہال میں جمع ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ اسکریننگ ٹیسٹ ہوگا۔ ایک ایک کر کے 2 پمفلٹ ہمیں تھمائے گئے جن میں اعداد و شمار کا گورکھ دندہ تھا، تصویریں تھیں، دائرے، خطوط، مثلثیں، مربع، مستطیل وغیرہ۔ بظاہر سادہ سے سوالات تھے لیکن مقصد ان کا ذہانت و فطانت کی پیمائش۔ ہدایت یہ تھی کہ جو سوال نہ آئے اسے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ جائیں۔ سو گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل عمود، اور گاہ الجھ کے رہ گئی خطوں کے انعکاس میں۔ مقررہ وقت میں جن دائروں کی گولائیاں، مثلثوں کے ضلع اور خالی جگہوں کے نشیب و فراز ہماری سمجھ میں آ سکے ہم نے پر کر دیے، باقی چھوڑ دیے۔ کچھ دیر کے لیے رخصت ادا کی گئی جس کے بعد پھر اسی حال میں جمع ہونا تھا۔ اجتماع ثانی میں اسکریننگ ٹیسٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ ناکام ہونے والوں سے بڑے ادب سے درخواست کی گئی کہ وہ رخصت ہو سکتے ہیں۔ گیٹ سے باہر تانگے والوں کا ایک ہجوم تھا، شہر شہر، بابوجی جلدی چلیں، شہر شہر۔ حال کے سناٹوں میں باقی رہ جانے والوں میں ہم بھی تھے۔ ہمیں مزید امتحانات سے گزارا گیا۔ مثلا اسٹیج پر ایک اسکرین لگی ہوئی تھی، اس پر چند لمحوں کے لیے ایک لفظ ابھرتا اور مٹ جاتا۔ امیدواروں سے کہا گیا کہ ان الفاظ کے فقرے بنانے ہیں۔ مکمل فہرست تو ہمیں یاد نہیں، 2-4 لفظ یاد ہیں جنہیں ہم نے فقروں میں بدل دیا تھا۔ مثلا اسکرین پر ابھرا لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، ہم نے فقرہ مکمل کر دیا۔ رات نیا لفظ آیا، برسات کی ہو، ہم نے خواہش ظاہر کی۔ پاسباں کوئی نہ ہو، زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک، وغیرہ وغیرہ۔ اکثر ایسا ہوا کہ ہم ایک فقرہ مکمل کرتے رہے اور اسکرین پر الفاظ کھٹا کھٹ گزرتے رہے۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ الفاظ چھوٹنے کی فکر نہ کی جائے، چنانچہ ہم بے فکر رہے۔ ان دنوں یہ ٹیسٹ صرف انگریزی میں ہوا کرتا تھا، لیکن سنا ہے کہ آج کل ISSB میں اردو کا مرتبہ بھی بلند ہو گیا ہے۔ اب یہ ٹیسٹ دونوں زبانوں میں ہوتا ہے۔ دیسی اور ٹاٹ والے اسکولوں میں پڑھے ہوئے طلبہ تو پھر کھینچ تان کر انگریزی کے فقرے گھڑ لیتے ہیں، لیکن سینئر کیمبرج یا یورپین طرز کے اسکولوں میں پڑھے طلبہ کو اردو کے فقرے تراشنے میں خاصی دشواری پیش آتی۔ اس ٹیسٹ کے بعد بتایا گیا کہ اسٹیج پر کوئی تصویر چند لمحوں کے لیے دکھانے کے بعد چھپا لی جائے گی، پھر طلبہ کو چشم تصور وا کرنی ہوگی اور قلم کی مدد سے اس تصویر پر ایک مختصر سی کہانی لکھنی ہوگی۔ خالص ادبی کام، پہلی نظر میں تو ادبی ہی لگا، لیکن اس دن ہم ادب بکارنے بیٹھ جاتے تو آج زیر نظر کتاب کے مصنف ہونے کے بجائے اپوزیشن کے کسی اخبار میں فوج کے خلاف تند و تیز کالم لکھ رہے ہوتے۔ بتایا گیا کہ تصویر بس چند لمحوں کے لیے دکھائی جائے گی اور اس کے فوراً بعد چند منٹوں کے اندر اندر کہانی مکمل کرنا ہوگی۔ تو صاحبو، ہمارے اندر جو ادیب ڈنڈ بیٹھ کے نکال رہا تھا اسے ہم نے فوری طور پر ڈسمس کیا اور اس صحافی کو آواز دی جو مختلف اخبارات کی خاک چھانتا رہا تھا، جو روزانہ کئی اسٹوریاں نہ صرف فائل کرتا رہا تھا بلکہ بوقت ضرورت گھڑتا بھی رہا تھا۔ اس سے یہ مطلب ہرگز نہ نکالا جائے کہ ISSB میں کامیابی کے لیے ایک صحافی کی قلم کی روانی ضروری ہے۔ جی نہیں، اس کے لیے راہوار تصور کو بس تھوڑی سی ایڑ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں نشیب و فراز، دکھ سکھ، قہقہے اور آنسو اتنی فراوانی سے آتے ہیں کہ ہر شخص بجائے خود ایک کہانی ہوتا ہے۔ پھر روزمرہ زندگی میں ہم کتنی ہی کہانیوں کے شاہد ہوتے ہیں۔ ہمارے چاروں طرف روزانہ
کتنی ہی کہانیاں بنتی ہیں، بگڑتی ہیں۔ ISSB جانے والوں کی زیادہ تر تعداد تو ہوتی ہی اس عمر میں ہے جب دلچسپ کہانیاں بڑے تکرار سے تخلیق ہوتی ہیں۔ سادہ دل دوستوں کی بے تکلف محفلوں میں چلبلے فکرے، چپتے جملے، پھڑکتے لطیفے اور دلچسپ چٹکلے بات بات پر جنم لیتے ہیں۔ بچپن کی رفاقتیں نئے روپ میں سامنے آتی ہیں۔ انسان زندگی کے نئے پہلوؤں سے روشناس ہوتا ہے۔ قدم قدم تحیر، قدم قدم تجسس، نئی راہیں نئی منزلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ راہوں کا انتخاب بھی مشکل ہوتا ہے، منزلوں کی پہچان بھی۔ بھٹکنے اور سنبھل جانے کی روداد ہی زندگی کی کہانی۔ کہتے ہیں انسان اپنے تجربات اور اپنے خواہشات کے مطابق ہی کہانیاں ترتیب دیتا ہے۔ آسمان کی وسعتوں پر تیرتے بادل ہر انسان کو اپنی دلی کیفیات کے مطابق دکھائی دیتے ہیں۔ اقبال شہر کے شور شرابے سے بھاگ کر ایسے سکوت کے متلاشی تھے جس پر تقریر بھی فدا ہو۔ مرتا ہوں خاموشی پر، یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا پڑا ہو۔ ناصر کاظمی کو خاموش گھر ملا تو وہ سوگوار ہو گئے۔ لکھتے ہیں میرے گھر کی دیواروں پہ ناصر، اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ بات ہو رہی تھی ٹیسٹ کی۔ ایک تصویر ہمیں 15-20 سیکنڈ کے لیے دکھائی جاتی اور ہم کھٹا کھٹ اس کے خاکوں میں رنگ بھرتے ہوئے کوئی کہانی تشکیل دے دیتے۔ یہ مرحلہ بھی مکمل ہوا تو امیدواروں کو بتایا گیا کہ وہ کل صبح تک کے لیے آزاد ہیں۔ شہر جائیں، فلم اڑائیں یا کمروں میں رہ کر ادھم مچائیں، کوئی پابندی نہیں۔ ہم نے اطمینان کا سانس لیا۔ صبح سے اب تک ذہن پر جو تھوڑی بہت کشیدگی سی پیدا ہو چکی تھی اسے جھٹک ہلکے پھلکے سے ہو میس میں پہنچے۔ کھانا کھاتے ہوئے ویٹروں کو دیکھ کر خیال آیا کہ یہ ہر سال سینکڑوں امیدواروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ISSB کی تاریخ ان کے سینوں میں دبی پڑی ہے۔ جانے کیسے کیسے امیدوار یہاں آتے ہوں گے، ان سے کچھ پوچھا تو جائے۔ ہم نے پاس کھڑے ویٹر کو قریب بلایا اور پوچھا کیوں بھائی، کب سے ہو تم یہاں؟ جانے اس نے کیا کہا، لیکن ہمیں دوسرا سوال کرنے کی ابھی نوبت ہی نہ آئی تھی کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ایک امیدوار نے کہ کسی اونچے گھر کے فرزند لگتے تھے سرگوشی میں ہمیں ڈانٹ پلائی۔ وہ ان ملازموں کو منہ نہیں لگایا کرتے۔ ہم نے صرف گھور کر انہیں دیکھا اور دوبارہ ویٹر کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہیں ڈانٹ ضائع ہوتی نظر آئی تو نصیحت پر اتر آئے اور یہ رپورٹ کر دیتے ہیں کہ فلاں صاحب ہم سے بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اسے نہیں رکھتے پھر وہ۔ ملازموں سے بات کرنا بھی ڈسکوالیفائی ہونے کے لیے کافی ہے۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے ہم نے سر جھکایا اور خاموشی سے کھانا ختم کیا۔ یہاں قدم قدم پر ان ناصحین سے پالا تھا جو پہلے بھی ایک بار بورڈ یاترا کر چکے تھے اور سابقہ تجربوں کی بنا پر مشوروں اور نصیحتوں سے لبریز تھے، اور موقع پاتے ہی ان بلا فیس مشوروں کے جام نئے اور اجنبی امیدواروں پر لٹانا باعث ثواب سمجھتے تھے۔ ہم نے کہ ان مشوروں سے تنگ آ چکے تھے، فیصلہ کیا کہ بورڈ چھوڑ کر شام شہر میں گزاری جائے۔ لیکن ابھی ہم باہر جانے کے لیے پرتول ہی رہے تھے کہ ایک بندہ نواز اپنے مشوروں سے نوازنے آ پہنچے۔ یہ جان کر کہ ہم فلم دیکھنے جا رہے ہیں لگے لال پیلے ہونے۔ بھائی کچھ کل کی تیاریاں کرو، یہ بے فکری تمہیں لے ڈوبے گی۔ ہم نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ بھئی ہم آ کر پڑھ لیں گے۔ یہ عزم دیکھ کر کچھ ان کی ڈھارس بھی بندھی اور وہ ہمارے ساتھ فلم پر چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن ان کا حال یہ تھا کہ دلوں پر اداسی، دماغوں میں الجھن، خیالوں میں تلخی، نگاہیں ملول۔ ہم نے بار بار انہیں ہنسانا چاہا لیکن انہیں رہ رہ کر بورڈ یاد آ رہا تھا۔ کل کے امتحانات کا خوف ان پر سوار تھا اور راہ چلتا ہر شخص انہیں GTO یعنی گروپ ٹیسٹنگ آفیسر نظر آ رہا تھا۔ فلم دیکھنے گئے تو انہوں نے بتایا کہ بعض سینماؤں پر گیٹ کیپر GTO ہوتے ہیں۔ وہ امیدواروں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں اور بورڈ کو رپورٹ بھیجتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ حال میں داخل ہوتے ہوئے
موصوف نے اپنا ٹکٹ بڑے ادب سے گیٹ کیپر کے حضور پیش کیا اور نہایت عاجزی کے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے مؤدب اور سرنگوں ہو کر ہال میں یوں داخل ہوئے جیسے فلم دیکھنے نہیں کسی زیارت پر فاتحہ خوانی کے لیے جا رہے ہوں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ بفرض محال یہ گیٹ کیپر جی ٹی او ہی ہے تو یہی توقع رکھتا ہوگا نا کہ امیدوار گیٹ کیپروں سے گیٹ کیپروں والا سلوک کریں، یہ پیری مریدی کی دکان تو یہاں نہیں سجائی جا سکتی تھی۔ اس بات سے وہ اور پریشان ہو گئے۔ اگلے روز تمام امیدوار سفید نیکروں اور بنیانوں میں ملبوس گراؤنڈ میں جمع ہو گئے۔ تمام امیدواروں کو ملک کی سیاسی پارٹیوں کی طرح مختلف گروپوں میں بانٹ دیا گیا۔ ہمارے گروپ میں امیدواروں کی تعداد کئی سیاسی پارٹیوں کی عددی قوت سے زیادہ تھی۔ ہم 12 افراد تھے۔ جی ٹی او ہمیں لے کر ایک لان میں آ گئے جہاں پہلے سے کچھ کرسیاں پڑی تھیں۔ گروپ کو نیم دائرے کی شکل میں بٹھا دیا گیا، ایک موضوع دیا گیا، سوچنے کا وقت دی، اور پھر امیدواروں سے ان پر اظہار خیال کو کہا گیا۔ 15 منٹ بعد کوئی اور موضوع دیا گیا۔ پہلا موضوع تو ہمیں یاد نہیں رہا، دوسرا کچھ یوں تھا کہ مزدوروں میں بے چینی کا ذمہ دار کون ہے، مزدور، سرمایہ دار یا حکومت؟ صورتحال یہ تھی کہ جو ہی بولنے کا اشارہ ملتا ہر امیدوار پہل کی کوشش کرتا اور ایک بار شروع ہوتا تو بولتا ہی چلا جاتا۔ جو ہی اس کی آواز دھیمی ہوتی کوئی اور صاحب بولنا شروع کر دیتے۔ ہر شخص کو بولنے سے دلچسپی تھی، سننے کا ارادہ کسی میں نہ تھا۔ ایک موقع ہمارے ہاتھ آیا تو ہم نے بھی بولنا شروع کر دیا۔ ہم نے کہا مزدور تو بیچارہ غریب ہوتا ہے، ایک وقت کی مزدوری نہ ملے تو اس کے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا، اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ مزدوروں میں بے چینی پھیلائے گا سراسر زیادتی ہے۔ سرمایہ دار کا سارا مفاد اسی میں ہوتا ہے کہ اس کے کارخانوں میں کام جاری رہے، وہ تو مزدوروں میں بے چینی پھیلانے سے رہا۔ مزدوروں میں بے چینی پھیل ہی جائے تو درد سری تو حکومت کی ہوتی ہے، اور کوئی حکومت جان بوجھ کر اپنے بجٹ میں اسپرین جیسی دواؤں کا بوجھ بڑھانا نہیں چاہتی۔ چنانچہ مزدوروں میں بے چینی کا ذمہ دار مزدور ہے، نہ سرمایہ دار اور نہ حکومت۔ ممتحن جو وہاں جی ٹی او کہلاتے ہیں نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو بھائی اس بے چینی کے ذمہ دار ہے کون؟ ہاں کون ہے بھئی کچھ آپ بھی تو بولیں کہ کون ہے؟ ہم نے اپنے گروپ کے دوسرے ساتھیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اور بہت سے لوگ بیک وقت موضوع پر پل پڑے۔ اس بحث کے آخر میں رائے شماری نہیں ہو پائی تھی، وگرنہ آج ہم آپ کو ضرور بتاتے کہ مزدوروں میں بے چینی کا ذمہ دار کون ہے۔ تاہم بعد میں ہمارے جی ٹی او نے ہمیں ایک طرف لے جا کر یہ ضرور پوچھا تھا کہ ہم نے کس سیاست دان کی شاگردی اختیار کر رکھی۔ اجتماعی بحث مباحثے کا یہ مرحلہ ختم ہوا تو اجتماعی منصوبہ بندی کی باری آئی۔ ہمیں ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ وہاں ایک میز پر ایک ماڈل بنا ہوا تھا، سمندر، اس کے کنارے ایک قلعہ، جہاز اور کشتیاں وغیرہ۔ جی ٹی او نے اس ماڈل میں کہانی کا رنگ بھرا۔ کچھ لوگ جہاز میں کہیں جا رہے ہیں، راستے میں انہیں طوفان نے آ لیا، قلعے سے کمک پہنچانی ہے، لیکن کشتیاں ہیں تھوڑی، آدمی ہیں زیادہ، وقت کم، بہت ہی کم۔ کشتیاں بار بار چکر لگا تو سکتی ہیں، لیکن 1-2 چکروں میں جتنا وقت صرف ہوگا اس دوران جہاز ڈوب جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی عرشے پر زندگی کو ترستے مسافر بھی۔ جی ٹی او نے مطالبہ کیا کہ اس احتیاط سے منصوبہ بندی کریں کہ جہاز کے تمام مسافر بحفاظت قلعے تک پہنچ جائیں۔ مطالبے کرنا اور کرتے رہنا ہمارا قومی حق ہے، انہیں پس پش ڈالنا اور مسلسل نظر انداز کرتے رہنا ہمارا قومی وتیرہ۔ اجتماعی منصوبہ بندی ہماری قومی سوچ کی مظہر تھی۔ ادھر جی ٹی او نے بات ختم کی، ادھر امیدوار مسافروں پر پل پڑے۔ ایک صاحب آگے بڑھے، جہاز کی ہنگامی کشتیاں فوراً پانی میں اتاریں اور مسافروں کو زبردستی کشتیوں میں ٹھونس دیا۔
پتہ چلا کہ کشتیوں کو چلانے والا اور سمت بتانے والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ امدادی پارٹیاں تو قلعے میں مقیم تھیں۔ کشتی سے ایک آدمی واپس جہاز پر چڑھایا گیا۔ وائرلیس کے ذریعے قلعے میں اطلاع بھجوائی گئی کہ جلد آؤ۔ جب تک امدادی پارٹی پہنچی جہاز کے مستول پانی میں ڈوب چکے تھے۔ اب ایک اور صاحب آگے بڑھے۔ انہوں نے کارروائی کا آغاز قلعے سے کیا۔ امدادی پارٹی کو فوراً کشتیوں میں بٹھایا اور روانہ کر دیا۔ جب وہ قلعے سے کافی دور نکل آئے تو جی ٹی او نے پوچھا، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ڈوبتے ہوئے جہاز کے مسافروں کو بچانے۔ انہیں کیسے پتہ چلا کہ جہاز ڈوب رہا ہے اور کہاں ہے؟ اوہ! جب کافی وقت گزر گیا تو گروپ کو احساس ہوا کہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے بغیر مسئلے کا حل نکالنا ممکن نہیں۔ لیکن اب منصوبہ بندی کا وقت گزر چکا تھا۔ جو تھوڑا بہت وقت باقی تھا اس میں جی ٹی او کو حل بتانا ضروری تھا۔ اس دوران ہم چونکہ خاموش رہ کر سوچ بچار کرتے رہے تھے، اس لیے گروپ کے باقی ارکان نے ہم سے رجوع کیا۔ نظر تو ہماری بھی سمندر کے پانیوں پر تھی، لیکن مسئلہ یہی تھا کہ طوفان میں گھرے آدمیوں کو ساحل پر پہنچاتے تھے تو امدادی پارٹی تباہ شدہ جہاز کے ساتھ غرق ہوتی تھی۔ امدادی پارٹی کو بچاتے تو مسافروں کو ڈبونا پڑتا تھا۔ ہماری منصوبہ بندی کے نتیجے میں بس اتنا ہوا کہ ہم نے عورتوں اور بچوں کو کشتیوں میں سوار کیا، مردوں کو لائف جیکٹیں پہنائیں اور ان سے کھلے سمندر میں چھلانگ لگانے کو کہا گیا۔ لکڑی کے کچھ ٹوٹے ہوئے تختے ہاتھ آئے۔ ڈوبتے کو تو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے۔ ہم نے کئی مسافروں کو ان تختوں کا سہارا دیا۔ قریب تھا کہ ہم کھینچ تان کر ان سب کو بحفاظت قلعے تک لے آتے کہ وقت ختم ہو گیا۔ سمندر کی اونچی اونچی لہروں نے کشتیاں الٹ دیں، تختے چھوٹ گئے، جیکٹیں پھٹ گئیں۔ امدادی پارٹی اور مسافر سب کے سب غوطے لگانے لگے۔ ہم نے انہیں ان کے حال پر چھوڑا اور ایک بڑے میدان میں پہنچ گئے۔ دوسرے لوگوں کی زبانی معلوم ہوا کہ ایک سنڈیکیٹ کسی جنگل سے گزرتے قافلے کو ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا ہے۔ کچھ مسافروں کو شیروں نے پھاڑ کھایا، کچھ دلدلوں میں پھنس گئے۔ ایک اور سنڈیکیٹ ایک صحرا میں گرے ہوئے جہاز کے مسافروں کے لیے نرسوں اور ڈاکٹروں کا بندوبست نہ کر سکا۔ ہم نے ان تمام مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی اور اس افسر کی طرف متوجہ ہو گئے جو آئندہ مرحلے کے لیے ہدایات دے رہے تھے۔ ہم قطع زمین پر بنے ایک ماڈل کے کنارے کھڑے تھے۔ زمین پر سرخ اور سفید لکیریں کھنچی ہوئی تھیں۔ کہیں جھولے پڑے تھے، کہیں ڈرم۔ ایک جانب سے دوسری جانب جانا مطلوب تھا، لیکن اس طرح کہ زمین کے کچھ حصوں کو ممنوعہ علاقہ قرار دیا گیا تھا۔ ان پر قدم رکھنا جرم قرار پایا۔ امیدواروں کو کچھ بانس، لکڑی کے تختے، رسے اور ڈرم دیے گئے تھے۔ ان کی مدد سے پار اترنا تھا۔ بڑی مشکل تھی۔ ممنوعہ علاقوں میں اترے بغیر ہمارا سفر شروع ہی نہ ہوتا تھا کہ درمیان میں رکھے گئے ڈرم یا آویزاں جھولے ہماری اور ہمارے بانسوں کی پہنچ سے دور تھے۔ ممنوعہ علاقے میں ایک قدم رکھنے کی اجازت مل جاتی تو ہم بانس کی مدد سے جھولے کے رسے کو اپنی جانب کھینچ سکتے تھے۔ پھر اس جھولے کی مدد سے ڈرم پر لینڈ کیا جا سکتا تھا، لیکن یہی ایک قدم تو ممنوع تھا۔ بہت دیر بعد ہمیں سوجا کہ اپنے پاس جو رسا تھا اسے بانس کے سرے پر ہک کی شکل میں باندھ لیا جائے تو اس کی مدد سے اس ایک قدم کا فاصلہ مٹایا جا سکتا تھا جو سد راہ تھا، اور جھولے کو اپنی جانب کھینچا جا سکتا تھا۔ جب تک ہم اس پر عمل درآمد کرواتے وقت ختم ہو چکا تھا۔ اس دوپہر اسی طرح کے مسائل درپیش رہے۔ کبھی پورے گروپ کو ایک مسئلہ دیا جاتا اور سب نے مل کر اسے حل کرنا ہوتا، کبھی ایک کو لیڈر نامزد کر کے پورے گروپ کو اس کے ماتحت کر دیا جاتا۔ اس سے اگلے روز انٹرویو تھے۔ کارروائی شروع ہونے میں ابھی دیر تھی۔ ایک صاحب کے رات گئے تک کتابیں چاٹتے رہے تھے ہمارے پاس آئے اور دریافت کیا کہ بھئی تم سے کسی نے پوچھا کہ کیوں آنا چاہتے ہیں فوج میں تو کیا کہو گے؟ معقول تنخواہ، معاشرے میں عزت اور تابناک کیریئر ہمارا جواب تھا۔ ہو چکے آپ سلیکٹ۔ ایک اور فیصلہ ملا۔ وجہ پوچھی تو بولے بھئی اس کا جواب یہ ہے کہ ہم قوم کی خدمت کے لیے فوج میں آنا چاہتے ہیں۔
ان کے قومی خدمت کے اس جذبے سے ہم بہت متاثر ہوئے، لیکن ہوا یہ کہ ہم سے تو کسی نے دریافت نہ کیا کہ کیوں نازل ہونا چاہتے ہیں ہم فوج میں، لیکن ان سے واقعی یہ سوال ہو گیا۔ لیکن غضب یہ ہوا کہ ممتحن نے کچھ اور ضمنی سوالات بھی کر ڈالے۔ مصیبت یہ تھی کہ ان سوالات کے جواب ان کتابوں میں نہیں تھے جو موصوف نے ہضم کر رکھی تھیں۔ جو سوالات جواب ہوئے انہی کی روایت سے ہم انہیں یہاں نقل کرتے ہیں۔ آپ کیوں آنا چاہتے ہیں فوج میں؟ رٹا رٹایا جواب دیا، جی قوم کی خدمت کرنے کے لیے۔ یہ قوم کسے کہتے ہیں؟ جی یہ قوم دیکھیے نا، قوم ہوتی ہے، جیسے راجپوت ایک قوم ہے۔ اچھا، تو آپ کہیں اور رہ کر راجپوتوں کی خدمت نہیں کر سکتے؟ جی وہ راجپوتانہ میں، یعنی کہ قوم، ہاں کر سکتے ہیں۔ تو پھر یہ فوج ہی پر کرم فرمائی کیوں؟ دیکھیے نا، میرا مطلب ہے قوم کو شہیدوں کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ آپ شہید ہونے کے لیے آنا چاہتے ہیں فوج میں؟ جی بالکل۔ یہ ضرورت شہداء کا اشتہار کب گزرا آپ کی نظروں سے؟ اور موصوف سٹ پٹا کر رہ گئے۔ ایک اور صاحب کا حال سنیے۔ انٹرویو کے لیے جو صاحب حاضر تھے وہ اتفاق سے سگریٹ نکال رہے تھے، انہیں بھی پیش کیا، انہوں نے لے لیا۔ انٹرویو شروع ہوا تو ممتحن نے پوچھا، آپ سگریٹ نوش ہیں؟ انہوں نے جھٹ حامی بھر لی، حالانکہ سگریٹ کے وہ باقاعدہ عادی نہیں تھے۔ ممتحن نے پوچھا، کون سا سگریٹ پیتے ہیں آپ؟ انہوں نے ایک برانڈ کا نام بتا دیا۔ کتنے کا پیکٹ مل رہا ہے آج کل؟ جی وہ 5 روپے کا۔ اور ممتحن نے، جو خود ہی وہی سگریٹ پی رہے تھے، پیکٹ نکال کر سامنے رکھ دیا کہ پڑھیں اس پر کیا قیمت لکھی ہوئی ہے۔ یہ قیمت بتائی گئی قیمت سے خاصی مختلف تھی۔ یہ ایک معمولی سا واقعہ ہے، لیکن اس سے ان امیدواروں کی ذہنیت سمجھی جا سکتی ہے جو یا تو خامخواہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں یا بغیر کچھ سوچے سمجھے چھوٹے موٹے جھوٹ بول جاتے ہیں جو نبھائے جاتے نہیں، اور پھر ان کے ذہن انہی میں الجھے رہتے ہیں۔ آخری دن کی مصروفیات خاصی دلچسپ تھیں۔ ایک احاطے میں ایک گھنے درخت سے رسے لٹکائے گئے تھے۔ پہلی نظر میں تو ہمیں یہ جھولے نظر آئے کہ ساون کے موسم میں ان پر ہلارے لینے کو جی چاہے، لیکن بتایا گیا کہ تنے کے راستے درخت کے اوپر جانا ہے اور رسوں کی مدد سے زمین پر اترنا ہے نا کور ذوقی؟ چلو یہاں تک تو گوارا تھا، لیکن اور سنیے، کہیں کسی ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا، اس کے اسپیئر پارٹ تو کسی نے بیچ کھائے، ٹائر ISSB والوں کے حصے میں آئے، انہوں نے ان ٹائروں کو درختوں سے لٹکا رکھا تھا۔ امیدواروں سے کہتے ہیں کہ ان ٹائروں سے گزر کر دکھاؤ تو جانے۔ اسی احاطے میں ایک اور چیز کا نام ہے ٹارزن سوئنگ۔ امیدوار کو ایک اونچے سے چبوترے پر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ایک رسے کی مدد سے ایک اور چبوترے تک چھلانگ لگانا ہوتی ہے۔ اسی طرح کے 2-4 اور کرتب دکھانے ہوتے ہیں۔ آخری امتحان یہ تھا کہ تمام امیدواروں کو ایک ایک پرچی دی گئی۔ ان سے کہا گیا کہ اپنے اپنے گروپ میں کارکردگی کے لحاظ سے امیدواروں کو ترتیب سے لکھیں۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ امیدوار کا جائزہ لیا جائے کہ وہ کس حد تک اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو جانچ سکتا ہے۔ لیکن ہم نے بعد میں یار لوگوں کو صرف اسی بات پر ایک دوسرے سے ناراض ہوتے دیکھا کہ ایک دوسرے کا نام سر فہرست کیوں نہیں لکھا تھا۔ دوپہر کے وقت فیصلے سنا دیے گئے۔ ہر گروپ اپنے اپنے GTO کے دفتر کے باہر جمع ہوتا، ایک ایک آدمی کو بلایا جاتا۔ زیادہ تعداد ان کی تھی جنہیں کمرے میں بلا کر کہا جاتا، ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کو سلیکٹ نہیں کر سکے۔ ایک امیدوار بمشکل نصف منٹ کمرے میں ٹھہرتا اور ایک پروانہ ہاتھ میں لیے واپس آ جاتا۔ اتنے دنوں کی محنت کے فیصلے اتنے مختصر وقت میں، چیلنج کا حق، نہ بحث کی گنجائش اور نہ استفسار کا موقع۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں اور نبض مدھم۔ اب تک جو اعتماد قدم قدم پر رہنمائی کرتا چلا آیا تھا، آخری سلام کہہ کر رخصت ہو گیا۔ نامعلوم نتیجے کے خوف سے ایک سرد لہر جسم میں سرایت کر گئی۔ نظریں بار بار GTO کے دروازے کی جانب اٹھ جاتی، جہاں امیدواروں کی درآمد برآمد کی رفتار خاصی تیز تھی۔ الانتظار اشد من الموت کا محاورہ
اپنی تمام تر خوفناکیوں کے ساتھ جلوہ فگن تھا۔ بالآخر ہمارا نام پکارا گیا۔ لرزتے قدموں اور دھڑکتی نبضوں کے ساتھ ہم کمرے میں داخل ہوئے۔ جیوٹیو نے ہمیں دیکھا، مسکرائے، اور ان کی مسکراہٹ ہمیں زہر لگی اور کچھ کہا، جانے کیا، اور ایک کاغذ ہمیں تھما دیا۔ ناکامی کا پروانہ سمجھ کر ہم لوٹنا چاہتے تھے کہ روک لیے گئے۔ جیٹیو نے آئندہ کے لیے جب کہ ہم فوج میں افسر ہو جائیں گے نصیحتیں کرنا شروع کر دیں۔ ان باتوں سے ہمیں شک ہوا کہ ہم ناکام نہیں، کامیاب ہو گئے۔ ڈرتے ڈرتے نظر بچا کر سرٹیفکیٹ دیکھا تو اس پر کامیابی کی نوید نظر آئی، اور ہم نڈال ہو کر کرسی پر یوں بے حس ہو گئے جیسے ایک مسافر سفر کی تمام کلفتیں تو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا چلا آیا ہو، لیکن منزل پر پہنچ کر اپنوں کے شفیق چہرے نظر آتے ہی تیورا کر قدموں میں گر پڑے۔ اچھا، یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ ہم اپنے دور کی بات کر رہے ہیں کہ جب نتیجہ وہیں سنا دیا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد کچھ واقعات ایسے پیش آئے کہ ایس ایس بی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ نتائج ان کو یہاں نہیں سنانے چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ راستے میں خودکشی کی کوشش کرتے تھے، گھر نہیں جاتے تھے۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ وہ نتائج جو ہے نا، ان کو کہا جاتا ہے امیدواروں کو کہ آپ گھر تشریف لے جائیں اور اس کا نتیجہ نا وہ آپ کے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ تو اب یہ ڈاک کے ذریعے جو ہے نا اس کے نتائج گھروں پر وصول ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں جب نتیجہ سنایا گیا تو کیا ہوا۔ اوسان بحال ہوئے تو ہم نے جی ٹی او سے پوچھا کہ امیدواروں کی سلیکشن کے لیے آپ نے تحقیقات کے دائرے ویٹروں اور سینماؤں کے گیٹ کیپروں تک کیوں پھیلا رکھے ہیں؟ انہوں نے ایک کہکا لگایا اور بولے، یہ افواہیں ہیں ہمارے علم میں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ امیدواروں کو یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ ہم یہاں مناسب امیدواروں کی تلاش میں بیٹھے ہیں، اور ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے امیدواروں کا انتخاب کیا جائے، لیکن ہمارے بارے میں امیدواروں کی یہ رائے ہوتی ہے کہ ہم صرف انہیں مسترد کرنے ہی کے لیے برپا کیے گئے۔ یہ تھا ہماری کتاب جنٹلمین بسم اللہ کا دوسرا باب، جس کا عنوان ہے بورڈ یاترا۔